جو چیز ہے جس کی طرف یہ انکلائنڈ ہے، جس کی وجہ سے وہ اس سچویشن میں بھی پھنسا ہے، وہ ہوس ہے، لسٹ ہے اور سیکشل فرسٹریشن ہے۔ انٹیروگیشن میں ریویل کیا ہے کہ میں ایک اور لڑکی کے ساتھ تھا اور اس کے لیے میں نے بیٹھک جو تھی وہ کرائے پہ لی ہوئی تھی، ہم صرف اس کام کے لیے ادھر جاتے تھے اور وہ اپنے گھر چلی جاتی تھی، میں اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ پرائیویٹلی گھروں کے اندر بھی ابارشنز ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے کیسز یہ دیکھے ہیں کہ بچیاں جو ہیں یا تو وہ اپنی جان کی بازی ہار جاتی ہیں یا پھر وہ اتنی ویک ہو جاتی ہے اور ان کا اتنا زیادہ بلڈ لاس ہو جاتا ہے کہ وہ بہت کرٹیکل سچویشن کے اندر پہنچ جاتی ہیں۔ پلیز اٹس اے ریکویسٹ کہ پرائیویٹ جو ابارشنز ہیں دائیوں سے کروانا بند کریں۔ اگر آپ نے اس طرح کا کچھ کرنا ہے یا کچھ بھی آپ کو ریکمینڈ کیا گیا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کی لائف کو تھریٹ ہے یا کچھ ہے، تو پھر سیک ہیلپ تھرو اے پراپر وے، ایک سرٹیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ انٹیروگیٹ کیا ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہی از انٹو سچ ایکٹیویٹیز اور اس کی جو سیکشل اورینٹیشن ہے وہ اسے کمپیل کرتی ہے کہ وہ ڈفرینٹ خواتین کے ساتھ سیکشل ریلیشن شپس رکھے۔ ہم پیرنٹس کو بھی بار بار یہی بات کہتے ہیں کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ دیکھیں کہ ان کا فرینڈ سرکل کون سا ہے اور کس طرح کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے رہے۔ لاہور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک 23 سالہ ذہنی معذور لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ لڑکی کی حالت غیر ہونے پر ملزم اسے ہسپتال لے گیا اور ہسپتال چھوڑنے کے بعد موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس کی جانب سے شواہد اکٹھے کیے گئے، کلو سرکی فوٹی کی مدد سے ملزم کو گرفتار بھی کر لیا گیا، مقدمہ بھی درج ہے اور ملزم جو ہے وہ اس وقت پولیس کی کسٹڈی میں۔ واقعہ کب اور کیسے پیش آیا، ملزم کو کیسے گرفتار کیا گیا، اس وقت ایس پی مال ٹاؤن شہر بانو نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہمارے نوٹس کے اندر یہ واقعہ آتا ہے 14 تاریخ کو رات کے 12 بجے کے قریب، 11:30 12 کے بیچ میں، کہ جنرل ہاسپٹل میں ایک بچی آئی ہے جس کی حالت جو ہے وہ غیر ہے اور لگ ایسے رہا ہے کہ اس کے ساتھ جنسی تشدد ہوا ہے اور شاید اس جنسی تشدد کی وجہ سے وہ پریگننٹ بھی رہی ہو۔ بچی کا جب انٹرویو کیا گیا، اس سے بات چیت کی گئی تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ بچی جو ہے وہ مینٹلی سلو ہے، مینٹلی چیلنجڈ ہے، ویسے بھی وہ انیمک اور کمپلیٹلی ایماسیٹیڈ ہے۔ ابھی بھی اس کو جو ایڈمٹ کیا ہوا ہے وہ اس لیے ایڈمٹ کیا ہوا ہے ہاسپٹل کے اندر کہ اس کے جو بلڈ لیولز ہیں ان کو اسٹیبل کیا جائے۔ اچھا، تو پتہ ہمیں یہ چلتا ہے کہ بچی پریگننٹ تھی اور 1.5 منتھ کا اس کا حمل تھا۔ اچھا، بچی کا حمل ضائع ہوا ہے اور بچی جو ہے وہ اس ٹائم کچھ بتا نہیں رہی، صرف ایک بندے کا نام لیتی ہے، نعمان اور اپنی 2 سہیلیوں کا نام لیتی ہے۔ یہ ہمارے بیسک جو مین کلوز تھے وہ یہ تھے۔ اچھا، اس کے بعد ہم لوگ تھوڑا سا اس کو فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں تو ہم فوٹیجز نکالنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ بچی سے پوچھتے ہیں کہ جو نعمان نامی شخص ہے جس کا وہ بار بار نام لیتی ہے وہ کہاں کہاں لے جاتا رہا ہے۔ اب بچی اپنے آپ کو ویل ایکسپلین نہیں کر سک رہی تھی، اس وجہ سے بچی کو ایس ایچ او کوٹ لکھپت along with ASP صاحبہ ماڈل ٹاؤن جگہوں پہ لے جا کے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کروایا جی کہ بچی آپ کو وہ کہاں کہاں لے جاتا رہا ہے۔ اچھا، اس نے پھر کوئی جوس کارنر آئیڈینٹیفائی کیا، کوئی کمرہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہاں بھی لے کے جاتا رہا ہے، یہاں بھی لے کے جاتا رہا ہے۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ جو ملزم ہے وہ فیکٹری ایریا کوٹ لکھپت کا جو علاقہ ہے چنگی والا، ادھر ہی کہیں نہ کہیں رہائش پذیر ہے۔ ہم لوگوں نے پھر کیمرہ فوٹیجز چیک کرنا سٹارٹ کی۔ اس نے بتایا کہ جی جنرل ہاسپٹل سے پہلے بھی ایک ہسپتال میں گئی ہوں۔ ہم نے پھر وہ پرائیویٹ ہسپتال آئیڈینٹیفائی کیا، ادھر سے جب فوٹیج نکالی ہے تو لڑکے کا جو چہرہ ہے وہ واضح طور پہ سامنے آ گیا۔ اب اس کے اندر یہ سمجھداری کی گئی کہ وہ جو بندہ تھا وہ لگا کہ وہ کوئی مڈل ایجڈ مین ہے، جو ہمارا سسپیکٹ تھا اور بعد میں اب ایکیوزڈ ہے، ہی از اراؤنڈ 40 ایئرز آف ایج اور اس کے 4 بچے ہیں۔ اور جب ہم لوگوں نے اسے ایونچولی انٹیروگیٹ کیا ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہی از انٹو سچ ایکٹیویٹیز اور اس کی جو سیکشل اورینٹیشن ہے وہ اسے کمپیل کرتی ہے کہ وہ ڈفرینٹ خواتین کے ساتھ سیکشل ریلیشن شپس رکھے۔ اس سے پہلے بھی جب اس نے انٹیروگیشن میں ریویل کیا ہے کہ میں ایک اور لڑکی کے ساتھ تھا اور اس کے لیے میں نے بیٹھک جو تھی وہ کرائے پہ لی ہوئی تھی، ہم صرف اس کام کے لیے ادھر جاتے تھے اور وہ اپنے گھر چلی جاتی تھی، میں اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ تو اس کے اندر بھی اس لڑکی کا کوئی موبائل فون پہ اس کا رابطہ نہیں ہے۔ ان کا آپس میں رابطہ کیسے ہوا؟ لڑکی اس کے ہتھے کیسے؟ جی، لڑکی جو ہے وہ کہتی ہے کہ میری دوستوں کے تھرو رابطہ ہوا۔ اسی وجہ سے ہم پیرنٹس کو بھی بار بار یہی بات کہتے ہیں کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ دیکھیں کہ ان کا فرینڈ سرکل کون سا ہے اور کس طرح کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے رہے۔ اچھا، ادھر انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے کہ اکنامکلی ڈاؤن ٹراڈن سیگمنٹ آف دا سوسائٹی سے بچی کا تعلق ہے، تو اس طرح کے چیکس اینڈ بیلنسز ادھر ایگزسٹ نہیں کرتے۔ جب پرائیویٹ اسپتال والوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا جی یہ تو کیس جو ہے وہ کرمنل ہمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو آپ اس کو جنرل ہاسپٹل انہوں نے ریفر کر دیا اور بچی جنرل ہاسپٹل چلی گئی۔ یہ بچی کو چھوڑ کے باہر سے ہی بھاگ جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے نوٹس کیا ہوگا فوٹیج کے اندر اس کے ہاتھ کے اندر ایک نیلا شاپر ہے، نیلے شاپر کے اندر بچی کے خون آلودہ کپڑے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس نے پہلے کہیں کوشش کی ہے اس کا پرائیویٹلی ابارٹ کروانے کی بچے کو، وہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا، اس کی وجہ سے پھر اس کی جو نہیں ہے، پہلے وہ ایک ہاسپٹل لے کے گیا،
پھر وہ دوسرے ہاسپٹل لے کے گیا. آبویسلی پرائیویٹ ہاسپٹلز آر کاگنیزنٹ انف ٹو ریئلائز کہ ہم لوگوں نے MLC والے جو کیسز ہیں وہ جنرل میں گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ریفر کرنے, تو انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گورنمنٹ ہاسپٹل میں ریفر کر دیا. ادھر جو ہائی لائٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ پرائیویٹلی گھروں کے اندر بھی ابارشنز ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے ہم نے کیسز یہ دیکھے ہیں کہ بچیاں جو ہیں یا تو وہ اپنی جان کی بازی ہار جاتی ہیں, یا پھر وہ اتنی ویک ہو جاتی ہے اور ان کا اتنا زیادہ بلڈ لاس ہو جاتا ہے کہ وہ بہت کرٹیکل سچویشن کے اندر پہنچ جاتی ہیں. تو یہ جو اس طرح کی حرکتیں ہیں وہ آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو اور ویسے بھی اس کیس کے توسط کے ساتھ بھی ہم یہ کہیں گے کہ پلیز اٹس اے ریکویسٹ کہ پرائیویٹ جو ابارشنس ہیں دائیوں سے کروانا بند کریں. اگر آپ نے اس طرح کا کچھ کرنا ہے یا کچھ بھی آپ کو ریکمینڈ کیا گیا ہے, ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کی لائف کو تھریٹ ہے یا کچھ ہے, تو پھر سیک ہیلپ تھرو اے پراپر وے, ایک سرٹیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں. اس طرح کی جو حرکتیں ایک تو یہ ختم ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ اس بچی کی جو حالت ہے وہ بہت بہتر ہے, شی از آؤٹ آف ڈینجر. تیسرا یہ کہ پیرنٹس کو خیال رکھنا چاہیے کہ بچے کون کون سے فرینڈس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے ہیں. اور جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیمراز, آن گراؤنڈ ہیومن انٹیلیجنس, فوٹیج, انتہائی ڈیڈیکیٹڈ اور کمیٹیڈ ٹیم ورک اور ایک بہت ہی فوکسڈ اپروچ کے ساتھ ہم لوگوں نے نہ صرف ملزم کو پکڑا, اس کی بائک ریکور کی جس پہ اس نے بچی کو اٹھا کے لے کے گیا تھا, اس کا موبائل ریکور کیا, اس کے کپڑے ریکور کیے اور سیم کپڑے ریکور کیے جو اس نے اس دن بھی پہنے ہوئے تھے, لال ٹوپی, بلو جینز, وائٹ شرٹ اور وہ نیلا شاپر جس کے اندر کپڑے ہیں. بتائیں کہ یہ ملزم کرتا کیا تھا اور اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ ابھی تک سامنے؟ اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے. ملزم جو کام کرتا ہے یہ ٹیلرنگ کا کام کرتا ہے اور اس کی سپرویژن کرتا ہے, کپڑے سینے کا کام کرتا ہے. 2-3 جگہ اس نے جو ہیں وہ اپنی تبدیل کی ہیں, کرائے پہ رہتا ہے, آلریڈی میرڈ ہے. اس کی صرف اور صرف جو چیز ہے جس کی طرف یہ انکلائنڈ ہے, جس کی وجہ سے وہ اس سچویشن میں بھی پھنسا ہے, وہ ہوس ہے, لسٹ ہے اور سیکشل فرسٹریشن ہے. اور اکیلا ہی شامل ہے اس تمام واردات میں یا کوئی بدارے کے لڑکیاں جو ہیں اس کے ساتھ شامل تھیں؟ کوئی ایسا لنک سامنے نہیں آیا جس کے اندر لڑکیاں ساری چیز کے اندر شامل تھیں. اکیلا شامل ہے, کیمرہ فوٹیج کے اندر بھی اکیلا نظر آتا ہے, بچی کو بھی بائک کے اوپر اکیلا ہی لے کے جاتا ہے, پہلے ایک جگہ لے کے جاتا ہے پھر دوسری جگہ ڈراپ کر کے وہاں سے فرار ہو جاتا ہے.